کہاں ہے؟ وہ کچھ پور بندر بولنے لگا، کوئی راجکوٹ بولنے لگا۔ تو یہ سمسیا ہمارے نوجوانوں کا، آرٹیکل تو پڑھنا دور کی بات ہے، پریامبل ہندوستان کا پڑھنا دور کی بات ہے، ایمان کے اوپر تحقیق کرنا دور کی بات ہے، لیکن ہمارے نوجوان نہیں جانتے۔ ارے میرے بھائیوں، ہم لوگ اس دھرم سے بلونگ کرتے ہیں جس دھرم کی اچھائی کا تذکرہ دنیا کے ہر گرنتھوں کے اندر موجود۔ ہم نے جواب دیا ہے جگہ جگہ پر۔ ہمارے قرآن پر جس نے اعتراض کیا، چاہے وہ پردے کے بارے میں ہو، نماز کے بارے میں ہم نے سمجھایا۔ اگر پردے پر کوئی اعتراض کرے گا تو ہم نے پڑھ کر سنایا اعتراض کرنے والے ان بہروپیوں کو، ان سادھو سنتوں کو اور ان پر گوار لوگوں کو ہم نے کہا کہ اٹھاؤ تم اپنے گرنتھوں کو جس کے اندر پردے کے بارے میں ورنن کیا گیا ہے۔ ادھے پشیستمو پری سندرام پادکو ہر ماتے کو شلپکو۔ اڑیسہ بھی جانا ہوا، وہاں کے ایک شیڈول ٹرائب، شیڈول کاسٹ یعنی ہاری ڈوم کو جمع ہوئے تھے۔ ان کا ایک نیتا آیا اسٹیج پر، ہم نے کہا کہ سر آپ لوگ کون ہیں؟ بولا ہم لوگ ایس سی ایس ٹی کے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا کہ ایس سی ایس ٹی گورنمنٹ کے نزدیک، لیکن دھارمک اعتبار سے آپ کا مقام کیا؟ بولا ہم لوگوں کی جو موت ہوتی ہے ان کو بھی جلانے کی ایک الگ جگہ متعین کر دیا ہے اڑیسہ کے اندر۔ یہاں کا ایک ہے بے لگام گھوڑا ڈاکٹر سبمٹ پاترا صاحب، بولا الگ کر دیا۔ ہم نے کہا کہ ایک بات بتاؤں، آپ کو جن گرو گرنتھوں نے، جو لوگ گرنتھ کے گرو ہیں، جنہوں نے آپ لوگوں کو الگ الگ کیا ہے، میں آپ کو وہی گرنتھ پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ 7872 سال پہلے، 7872 یعنی 7807 7800 سال پہلے ایک گرنتھ لکھی گئی تھی بھوشیہ پران، جس کے اندر کہا گیا تھا ہامس شامس تتھا یاقوتو نام وشرودہ، ہامس شامس تتھا یاقوتو نام وشرودہ۔ اس دھرتی پر سارے لوگ ہام سام یافس کی اولاد ہیں۔ یافس کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج ہیں جو قرب قیامت میں آئیں گے، جو اس دیوار کے پیچھے نہ معلوم وہ دیوار کہاں ہے۔ اور رہی بات ہام اور سام، ہم اور آپ ہام سام کی اولاد ہیں۔ ایشیا مہادیپ، ایشیا بر صغیر کے اندر، ہم لوگ ایشیا مہادیپ کے اندر حضرت نوح کے 3 بیٹے بچے تھے، ان میں سے 2 سے انسانوں کا نسل چلا ہے اور 1 سے یافس سے یاجوج ماجوج کی نسل چلی۔ اور انہی سے کہا گیا کہ شودرو برہمن دامتی برہمن شیتی شودرتا۔ ہم نے ان کو کہا، اس لیڈر کو، اس کے اندر کہا گیا کہ شودر مطلب نیچے طبقے میں پیدا ہونا۔ بولا کہ نہیں مولانا، ہم لوگوں کو تو یہی بتایا گیا۔ ہم نے کہا کہ بندھن کو توڑو، بھوشیہ پران کو اٹھاؤ اور اپنے سر پر لو اور اپنے قوم کے لوگوں کو لو اور جا کر ان گروؤں کے سامنے اٹھا کر رکھ دو کھول کر، جس کے اندر جن گروؤں نے آپ کے حقوق کو پامال کیے اور آپ کو محروم رکھا، آپ کو چھپا کر رکھا، آپ کو در پردہ رکھا۔ اور آج جو اس دیش کے اندر راجنیتی کر رہے ہیں، یہ 6% برہمن یہ بولتے ہیں کہ ہم پرماتما کے سر سے پیدا ہوئے۔ انہیں ذرا کہو کہ دھارمک اعتبار سے، تم ویدک اعتبار سے پروف کر کے دکھا دو کہ تم پرماتما کے سر سے پیدا ہوئے ہو، ہم قیامت تک تمہارا غلام بن جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ آگے بڑھنا، وہ لگ گیا اس کام کے اندر۔ بولا مولانا منتر بتائیے، شلوک بتائیے۔ میں نے کہا لکھ لو، بھوشیہ پران کا یہ منتر ہے۔ چیپٹر ادھیائے سب بتانے کے بعد میں نے پورا منتر پڑھ کر ایکسپلین کے ساتھ ہم نے بتایا۔ ہم نے کہا کہ لکھنا، شودرو برہمن تامتی برہمن شیتی شودرتا چھیتریو یاتی وترتوم وگھادویشیم تتھے چچا سیک ایوات پتی پر جانام کتھم پنرجت کیرتا پر بھیدا۔ ہم نے کہا کہ بابو پتا ہے کیوں ان کے اوپر مٹی ڈالا جا رہا؟ 8000 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ارے ہندوستان کے اندر 125 سال پہلے، یہ 1947 کے اندر جو کتاب، جو گرنتھ 70 سال پہلے لکھی گئی، یہ لوگ تو اس کو بھی بدلنے میں لگے ہوئے، یہ لوگ تو اس سنویدھان کو بھی بدلنے میں لگے ہوئے۔ جب یہ لوگ اتنے بڑے دیش کا تقریباً 125 ارب لوگوں کی جو دھارمک گرنتھ ہے، 125 ارب لوگوں کی
ایک ہندوستانی اور ایک ملکی جو گرنتھ ہیں، یہ لوگ جب اس کو بدلنے پر آ گئے ہیں تو تمہارے 8,000 سال پہلے لکھی ہوئی گرنتھ کو تو بدلنا کوئی مشکل بات نہیں، یہ تو بدل لیں گے اس کو، لیکن آج اس دھرم گرنتھ کو بھی بدلنے پر تلے ہوئے، جس کو 1947 کے اندر 26 نومبر کو شروعات کی گئی تھی، جب 1947 کے اندر شروعات کی گئی اس گرنتھ کو لکھنے کی، ہندوستان کے سمویدھان کو لکھنے کی تاریخ کب ہے؟ 1947 15 اگست کے بعد 5 یا 7 لوگوں کی ایک کمیٹی بنی تھی، 3 سال کے اندر 2 سال 9 مہینے کے اندر ہندوستان کا سمویدھان لکھا گیا تھا۔ 26 نومبر 1949 کو یہ پارلیمنٹ میں پاس ہوا، ایکسپٹ ہوا کہ ہاں یہ ہمارا ہندوستان کا سمویدھان ہوگا، اور 26 جنوری ابھی آنے والا 2-3 روز کے بعد 26 جنوری 1950 کو یہ قانون نافذ کر دیا گیا۔ اسی قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر ہندوستانی برابر ہیں، لیکن آئے بیٹھے ہیں 2 خدا، ایک تو فرعون ہے اور ایک فرعون کا سیکرٹری، فرعون کا ہوم منسٹر، ایک تو قارون ہے، ایک تو نمرود ہے، اور ایک نمرود کا سیکرٹری، فرعون کا سیکرٹری قارون بنا بیٹھا ہے اس دیش کے اندر، اور دونوں جھوٹے، دونوں غدار ہیں اس دیش کا بھلا نہیں کرنا چاہتے، وہ لوگ اس سمویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اس سمویدھان کو بچانے کے لیے، اس دیش کو بچانے کے لیے 90,000 کلمہ پڑھنے والے، 35,000 گرنتھوں کو ماننے والے، ویدوں کو ماننے والے پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے تھے، تب اس دیش کی آن بان شان بچائی تھی، یہ دیش کو بچایا تھا، یہ دیش آزاد ہوا تھا، اور انہی مجاہدین کے ونش موجود ہیں۔ اگر تم نے ان کو مٹانے کی بات کی، اگر تم نے ان کو بھگانے کی بات کی، تو سب سے پہلے تمہیں اس دیش سے جانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم خود تڑی پار ہو، ہمارا ونش یہاں پر گزرا، ایسے نہیں 1075 سال تک حکومت کی تھی اس دیش میں۔ میرے بھائیو، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان غداروں سے، ان بہروپیوں سے، ان ننگے لوگوں سے، یہ آج اس دیش کی سمویدھان کو بدلنے پر تلے ہوئے۔ اگر آپ سے پوچھے اے دنیا ہندوستان کے مسلمانوں، اپنا تم ڈرائیوری لائسنس دو، تو چیخ کر کہنا، سینہ تان کر کہنا، میرا ڈرائیوری لائسنس چاہیے، میرا ڈاکومنٹس چاہیے۔ اگر تم سے پوچھے کہ تمہارا ووٹر کارڈ کیا ہے، تو کہنا 450 سال پرانی آگرہ کا تاج محل ہمارا بنوایا ہوا۔ اگر آپ سے پوچھے کہ تمہارا ڈرائیوری لائسنس کیا ہے، تو کہنا کہ حیدرآباد کی 4 مینار ہمارا بنوایا ہوا وہ ہمارا ڈرائیوری لائسنس ہے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ بھئی تمہارا آدھار کارڈ کیا ہے، تو آپ کہنا دلی کی لال قلعہ ہمارا آدھار کارڈ ہے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ تمہارا پین کارڈ کیا ہے، تو آپ کہنا کہ قطب مینار کی بلندی ہمارا پین کارڈ ہے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ تمہارے باپ کا برتھ سرٹیفکیٹ کیا ہے، تو تم کہنا کہ 1755 کے اندر علی وردی خان کی تاریخ، انگریز کے دیوار کو توڑنے والا، کھوکھلا کرنے والا ہمارا پین کارڈ اور ہمارے ابا کا ڈیٹ آف برتھ کی سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر تم سے پوچھے کہ تم اس دیش میں کب آئے، تو تم کہنا کہ 1799 کے اندر ٹیپو سلطان سرنگا پٹنم کے اندر ظالم انگریز کے سر کو قلم کر کے اس کی ہمت کو پست کرنے والا یہ ہمارے اس دیش کی دیش بھکتی کی نشانی۔ تب بھی نہ مانے تو اٹھانا کہنا تاریخ اٹھاؤ۔ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے 1804 کے اندر جہاد کا فتویٰ دیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، کس لیے؟ اس دیش کو بچانے کے لیے۔ شاہ عبدالعزیز کے ماننے والوں سے کہتے ہو کہ تم گھسپیٹ ہو، وہ گھسپیٹ تھے۔ 1831 میں سید شاہ احمد بریلوی، شاہ اسماعیل بریلوی رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کی پہاڑی پر گئے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، سر پہ کفن تھا، کس لیے؟ اس دیش کو بچانے کے لیے۔ وہ گھسپیٹ تھے۔ ان کے بعد میں 1857 کی
جنگ آزادی، شاملی کی جنگ آزادی، 1864 کی جنگ آزادی، 6 مئی 1866 کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جاتی۔ دارالعلوم دیوبند کے اوپر آج تمہاری ناپاک نگاہیں ہیں، کیوں بنیاد رکھی گئی تھی؟ 2 وجہ سے تاریخ بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک وجہ اپنی شریعت کو بچانا، دوسری وجہ ہندوستان کے آن بان شان کو بچانا۔ یہ 2 مین مقاصد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد تھی، اور یہ صرف مقصد نہیں تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی خود تلوار لے کر میدان میں نکلے۔ مولانا اس وقت کے امام ابو حنیفہ ثانی مولانا رشید احمد گنگوہی سر پہ کفن باندھ کر میدان میں نکلے۔ دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا شاگرد، سب سے پہلا بچہ، طالب علم شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب پڑھ کر فارغ ہوئے نکلے تو 1912 کے اندر تحریک ریشمی رومال چھیڑی تھی۔ RSS بجرنگ دل والوں جواب دو، کس لیے یہ تحریک تھی؟ اس دیش کی عزت کو بچانے کے لیے۔ 1916 کے اندر مولانا کو انگریز نے مالٹا کے جیل میں رکھا۔ کس لیے رکھا؟ اس دیش کی آزادی کے لیے رکھا۔ 4 سال تک مولانا جیل میں رہے اس دیش کی آزادی کے۔ اس کے بعد مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ، مولانا فضل حق خیر آبادی، جن کی قبر آج بھی مالٹا کے اندر ہے، کالے پانی کے اندر جن کی قبر بنی ہوئی۔ کس لیے؟ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے۔ ان قربانی کا جواب دو بجرنگ دل والوں، RSS والوں۔ آج چلے ہو سنویدھان بدلنے کے، لوگوں نے وشواس کیا، کرسی دی آپ کو، کیا آپ یہاں کی غریبی کو دور کریں گے؟ آپ یہاں کا رجسٹر بناؤ، غریبوں کا رجسٹر بناؤ، جن کو نوکری نہیں ملی ان کا رجسٹر بناؤ، کسانوں کا رجسٹر بناؤ، بوڑھوں کا رجسٹر بناؤ، بیماروں کا رجسٹر پہلے بناؤ۔ نہیں، ہم یہ بل لائیں گے، یہ بل آ رہا، NRC آ رہا، NRC آنے والا۔ کانگریس والوں سنو، فلاں والوں سنو، اویسی صاحب تو مانتے نہیں، ہم کہیں گے سورج پورب سے طلوع ہوتا، اویسی بولتے ہیں کہ نہیں مغرب سے طلوع ہوتا، کانگریس بولتے ہیں کہ نہیں آئے گا، سننا پڑے گا۔ ہوم منسٹر کا یہ بیان ہوتا ہے، ترقی کے اوپر کوئی بیان نہیں، ہوم منسٹر کہتا کہ اویسی صاحب NRC آ رہا، کانگریس پارٹی سننا پڑے گا۔ ارے آپ کو کرسی دی، آپ کرسی پہ بیٹھے ہو، ترقی کی بات کرو، سب کو لے کر آگے چلو۔ ہندو مسلم کرو گے تو ایک بات یاد رکھنا، 1904 کے اندر ایک گٹھ بندھن بنی تھی ہندو مسلمانوں کی، انگریز کو مار بھگایا تھا، ہندوستان کو بچایا تھا۔ آج صرف شاہین باغ کے اندر مسلم نہیں، ہندو بھی ہیں۔ پرکاش راج، بڑے بڑے گپتا جی، یادو جی میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ آج پھر 70 سال کے بعد وہ گٹھ بندھن بنی ہے ہندو مسلمانوں کی، یہ ایک ہو گئے۔ ان کے ہاتھ کی مٹھیاں مضبوط اگر ہو گئی تو تم جیسے غداروں کو بھگا کر ہندوستان کے سنویدھان کو بچائیں گے، لیکن کبھی بھی سنویدھان کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ پروٹیکشن، اور یہ بات صرف ہندو یا مسلم کی نہیں، انہوں نے تو صرف اس لیے بنائی کہ آسام کے اندر جو 19 لاکھ لوگ آئے بنگلہ دیش سے، ان کو اندر لینے کے لیے ایکٹ بنا دیا، اور بیچارے جو مسلم ہیں وہ یہاں کے ناگرک کا نہیں۔ اتنی ترقی دی تھی اس وقت جب مسلم بادشاہ تھے اس دیش کے اندر، اس وقت ہندوستان کی GDP 28%، اور ابھی 3.5%، ابھی ڈوب مرنے کی بات۔ وہ ایک لال بجکر صاحب، ڈھونگی بابا، وہ کیا بولتا، مغل بادشاہوں نے تو اس دیش کو بہت زیادہ کھوکھلا کر دیا، کمزور کر دیا، نام بدل دو، یہ بدل دو، وہ بدل دو۔ ہم نے کہا کہ نام بدل دیجئے، اردو لفظ سے دشمنی ہے تو امت شاہ کے نام کے ساتھ ایک لفظ ہے شاہ، وہ بھی اردو لفظ ہے، اس کو بھی بدل دو، اس کو بھی بدل دیجئے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں گے خاموشی کے ساتھ، ہم لوگوں نے ایک سنکلپ لیا، ابھی 4 ہفتے کا اور ٹائم بڑھا ہے آگے، ابھی ہم لوگوں کو پروٹیسٹ جاری رکھنا ہے۔ اگر ابھی بیٹھ گئے تو
آنے والی نسل آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ کہیں گے کہ مولانا پروٹیسٹ سے کیا ہوتا ہے، ایک دو آدمی کے بولنے سے کیا ہوگا، آپ کے بولنے سے کیا ہوگا؟ نہیں،